تیسرے اور آخری مضمون کے لیے بلا رہا ہوں کاروان ادب شاہ عالمگیر کے صدر جناب سید انصر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مختصر نتائج کریں. جناب سید انصر بہت جناب صدر، مہمان خصوصی، تمام معزز مہمان، تمام حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت پر اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت دیا، اپنی مصروفیات ترک کی اور ہماری محفل کو رونق بخشی. ہم ممنون ہیں آپ سے. مضمون تو کافی طویل ہے جو اس کتاب میں شائع ہو چکا ہے، لیکن میں اس کے تقریباً 2 صفحات پڑھوں گا حاضری کے لیے، کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور آگے مشاعرہ بھی ہے، تو حاضری کے لیے. امجد میر نے اگرچہ تخلیق شعر کا عمل دیر سے شعار کیا، تاہم اپنی مہم جویانہ طبیعت کی بدولت مطالعہ، مشاہدہ، محنت اور لگن کو وسیلہ بناتے ہوئے نہایت قلیل عرصہ میں اس زمانی تاخیر کا ازالہ کیا اور اپنی خوبصورت تخلیقی کاوشوں کے بلبوتے پر ادبی برادری کو دیر آیت درست آیت کہنے پر مجبور کر دیا. جتنے مختصر عرصہ میں اس نے ارباب ذوق کی توجہ حاصل کی اور مقامی ادبی حلقوں سرائے عالمگیر جیل مدینہ میں اپنی جگہ بنائی، یہ قریب ناممکن تھا. ہم سب کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک ایسے علاقے میں آنکھ کھولی جو اردو پنجابی ادب کے حوالے سے اپنی خاص شناخت رکھتا ہے. ہمیں ایسا ماحول ملا جس میں قد آور شخصیات موجود تھیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ اقبال کوثر صاحب جیسی عظیم ادبی شخصیات کی معیت اور قربت ہمیں میسر آئی اور غیر محسوس طریقے سے ہم سب نئے آنے والوں کی تربیت ہوتی رہی. سرائے عالمگیر کی سطح پر حبیب الرحمن حبیب، جو میرے سمیت بہت سے ہمارے شعراء کے استاد تھے، انہوں نے بساط بھر محنت اور کوشش سے ہم سب کو شاعری کے اسرار و رموز سے روشناس کرایا. پھر اس دور میں جناب جوگی جیلوی اور جناب تنویر سمرا کی آوازوں کی گونج فضا میں ابھی موجود تھی. مذکورہ والا تمام سینئرز کا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شہزاد قمر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ بھی ہمارے سینئر بزرگوں میں شامل ہیں. مختار جاوید مرحوم اور دیگر کئی دوست، جناب یوسف حسن، وہ زیادہ وقت تو راولپنڈی میں گزارتے ہیں مگر ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. یہ سب لوگ، ان کی قربت اور ان کے ساتھ ملنا ملانا ہم سب دوستوں کے لیے بہت سود مند تھا. اور بعض لوگ وہ چلے گئے اور جو موجود ہیں اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. مذکورہ والا تمام سینئرز کا قومی سطح پر متعارف ہونا اور قومی بلکہ برصغیر کی سطح پر شعراء اور ادباء کے ساتھ رابطے میں رہنا اور یہاں کے مشاعروں میں ملک بھر سے اچھے شعراء کی شرکت، میل ملاقات اور ادبی موضوعات پر مباحث، اساتذہ کی شاعری پر تبصرے، نئے اور پرانے شاعروں کی شاعری کا موازنہ، فکری اور فنی حوالوں سے کلام شعراء کی جانچ پر اور ان کے شعری سرمایہ میں پائے جانے والے محاسن اپنی شاعری میں پیدا کرنے کی ترغیب و تحریک، یہ سب وہ عوامل تھے جو ہماری تربیت میں کارگر رہے. امجد میر بھی اسی کشتی کا سوار تھا، وہ بھی دوسرے شاعروں کی طرح اس ماحول کا حصہ رہا، اسی بھٹی میں پگھل کر کندن بنا. یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں کھوٹ کا شائبہ تک نہیں. قدرت نے اسے ذوق سلیم سے ثروت مند کیا. اس نے کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھا، پرکھا اور سمجھا. یہی وجہ ہے
کہ ابتدائے سخن میں بھی اس کی شاعری گھسے پٹے خیالات سے آلودہ نہ ہوئی، وہ رشتوں کے تقدس اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات کے نتیجے میں ہونے والے معاشرتی تغیرات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس کی ابتدائی غزلوں کے یہ دو اشعار اس کے کھرے پن اور سوز درو کے آئینہ دار ہیں اور اس کے جواز فن کی تفہیم کے لیے کفایت بھی کرتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہو: تیرا حق وراثت تو مجھے تسلیم ہے لیکن، تیرا حق وراثت تو مجھے تسلیم ہے لیکن خود اپنے ہاتھ سے اس گھر کا بٹوارہ نہیں ہوتا، اور پہلے میرا مکان جلایا غریب نے، پھر بچے ساتھ لے گیا تاوان کے لیے۔ ان اشعار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس شاعر کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتہا کیا ہوگی۔ مجھے امجد میر کے تخلیقی سفر کا عینی شاہد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بیج کو پودا بنتے، پودے سے شجر بنتے اور پھر شجر سایہ دار بنتے نہ صرف دیکھا بلکہ ہر مرحلے پر نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور عزم و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے اگلے مرحلے کے لیے روانہ کیا۔ میں یہاں یہ بھی اقرار کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے مجھے اپنا غمخوار اور یارغار سمجھتے ہوئے مشورہ سخن میں شریک رکھا۔ جب کوئی غزل کہی مجھے پہلا سامع ہونے کا اعزاز بخشا اور میرے حقیر سے حقیر مشورے کو بصر و چشم قبول کیا، حالانکہ وہ رموز سخن کی اشنائی میں اسی طور بھی مجھ سے پیچھے نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنوری کے ابتدائی ایام کی ایک شام، وہ سرائے عالمگیر سے جہلم جا رہا تھا۔ پرانے پل پر دھند کا تبیز منظر دیکھتے ہی بے ساختہ کہہ اٹھا، دھند ایسی کے سامنے والا جیسے دیوار سے نکل آئے۔ یہ شعر سنتے ہی خوشی سے میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے بے اختیار کہہ دیا، امجد میر یہ شعر تمہیں مرنے نہیں دے۔ اس کے بعد ہر قاری اور سامع نے میری بات کی تائید کی۔ آج شاید ہی کوئی باذوق سماعت اس شعر سے ناآشنا ہو۔ مضمون کافی طویل ہے لیکن اپنی حاضری لگواتا ہوں بس۔ بہت شکریہ آپ کا۔